تو میں وہ صحیح مسلم کی روایت پیش کر رہا تھا کہ معاویہ اپنی دشمنی میں اتنا جری ہے. میں پھر اہل سنت برادران اگر ہمارے دیکھ رہے، ہم کسی کو نہ گالی دینا چاہ رہے ہیں، نہ کسی پر لعنت کرنا چاہ رہے ہیں، نہ تبرہ، ہم ان کے سامنے حقائق کو کھول کر رکھنا چاہ رہے ہیں. آپ ان حقیقتوں کو مشاہدہ کیجئے، فیصلہ آپ کیجئے، ہم سے نہیں کروائی، ہم نہیں کریں گے فیصلہ. ہم نے کہا نہیں کہ ہم اپنا فیصلہ آپ پہ تھوپنا چاہ رہے ہیں، دوسنا چاہ رہے ہیں، کچھ بھی نہیں. حقیقت آپ کے سامنے، آپ جائیے، پڑھیے، کتابوں کے حوالے ہم آپ کو دیں گے، چیزیں آپ کے سامنے پیش کر دیں گے. ہماری کتاب اس کو تو آپ اس کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھیے گا بھی مت کہ ہماری کتاب ہے بھی، اس کی کوئی حیثیت بھی ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں ہماری کتابوں کی آپ کے پاس کوئی حیثیت نہیں ہے. اچھے، اور آپ لوگ بھی جانتے ہیں آپ کی کتابوں کی ہمارے پاس کوئی حیثیت نہیں. تو میں اپنی کتاب کی بات کیوں کروں؟ آپ کو تحقیق کرنی ہے، آپ اپنی کتاب سے جائیے، تحقیق کیجیے، اور جو باتیں میں بتا رہا ہوں اگر یہ غلط ہے، اگر ان میں کوئی کمی ہے، کوئی مثال کے طور پر میں نے فراڈ کیا ہے، کوئی فریب کیا ہے، کوئی دھوکہ دہی ہے، تو آپ کلپ بنا کے ڈالیے کہ کل اسد علی شاکری یہ بات کر رہا تھا، دیکھو میں نے جھوٹی ثابت کر دیا. ایسا تو کچھ تھا ہی نہیں، ایسا تو ہماری کتابوں میں تھا ہی نہیں، سارا فریب تھا، سارا جھوٹ تھا. جو کچھ ہے تاریخ میں موجود ہے، سب لکھ کے جا چکے. لیکن یہ ہے کہ جب انسان بغض علی ابن ابی طالب میں اندھا ہو جائے تو اس کی آنکھوں پہ ٹاٹ کے موٹے موٹے پردے پڑ جاتے ہیں، ڈھکن اس کی جو ہے نا زبان پہ لگ جاتے ہیں، مختلف مقامات پہ، مختلف جو ہے جگہوں پہ اس کے سد راہ ہو جاتی ہے. اس کے بعد نہ وہ سن سکتا ہے، کان میں بھی جو ہے نا وہ جسے کہا جائے چیز ڈال دی جاتی ہے، اس حق سنائی نہیں دیتا. زبان میں بھی جو ہے نا کون سی چیز ڈال دی جاتی ہے کہ اس حق کی بات نہیں ہوتی. نہ حق کو سونگ سکتا ہے، نہ حق کو دیکھ سکتا ہے، نہ حق کو سن سکتا ہے، نہ حق کی طرف قدم بڑھا سکتا ہے. یہ بغض علی ابن ابی طالب ایسی بیماری ہے. لہٰذا آپ اگر واقعا یہ سمجھتے ہیں کہ آپ دشمن علی نہیں، اگر آپ دشمن علی تو آپ سے ہماری کوئی بات ہی نہیں. پھر آپ حضرت معاویہ امیر شام کی پارٹی کے آدمی ہیں، ان کی سیرت پہ آپ عمل کیجئے اور آپ دشمنی اہل بیت میں آگے بڑھیے. اگر آپ دشمنی اہل بیت میں آگے نہیں بڑھے، مستضعف جسے ہم کہتے ہیں، جس میں جو نا کرن ہے کہ وہ عشق امیر المومنین، محبت امیر المومنین کے ذریعے، جس طرح شیخ حسن شحاتہ رحمۃ اللہ علیہ مصر میں تھے، رحمۃ اللہ علیہ، وہ شخص آئیڈیل جس نے 50 سال قاہرہ میں امام جماعت، امام جمعہ رہا، سنی تھا، سنی عالم، 50 سال سنی عالم تھا، لیکن آخر میں راہ کو سے دکھائی دی اور اس کے بعد وہ مذہب اہل بیت کی طرف آ گیا، صرف فضائل پڑھنے کی وجہ سے، صرف عشق علی ابی طالب کی وجہ سے. یہ چیز امید کی کرن ہے. اگر بغض علی نہیں ہے، محبت سے علی ہے، ہماری بات سنیے اور جا کے اس کو تحقیق آپ خود کیجیے. ہم آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھ رہے ہیں، ان چیزوں کو آپ جا کر چیک کیجئے کہ یہ روایتیں موجود ہیں یا موجود نہیں ہیں. صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، صحیح ہے کہ عبداللہ ابن عمر ابن خطاب یہ فرماتے ہیں کہ معاویہ ایک دن مدینہ گئے اور مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، لوگ آ رہے تھے اور کہتے ہیں السلام علیکم یا خلیفۃ المسلمین، مسلمانوں کے خلیفہ کہہ کے اسے سلام کر رہے تھے. میں اپنی بہن حضرت حفصہ سے ملنے گیا. جب ان سے ملنے میں پہنچا تو میں نے دیکھا وہ اپنے بالوں میں کنگا کر رہی تھی، بالوں میں کنگھی پھیر رہی تھی. انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم دیکھ رہے ہو، سن رہے ہو، یہ کیا چل رہا ہے، کہانی کہاں تک پہنچ گئی ہے؟ اور میں نے بھی ان سے کہا کہ آپ بھی دیکھیے اور سنیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کہانی کہاں تک پہنچ گئی ہے. معاویہ جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں تھا وہ خلیفہ ہو گیا، اور میں جس کا باپ خلیفہ تھا ہمیں جو ہے نا سائڈ لائن کر دیا، ہمارا کوئی خلافت سے تعلق ہی نہیں ہے، میں بیکار ہو کے رہ گیا ہوں. تو حضرت حفصہ نے کہا جاؤ جاؤ، تم بھی جاؤ، مسجد میں جاؤ اور لوگوں کے بیچ میں تم بھی جو ہے گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر تم نہ جاؤ تو فتنہ و فساد ہو جائے، معاملات بگڑ جائیں، تمہارا جانا بڑا ضروری ہے. بہرحال میں مختصر کر رہا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عمر خطاب اپنی بہن حضرت حفصہ کے کہنے پر پہنچے مسجد میں. جب مسجد میں پہنچے تو معاویہ نے دیکھ لیا دور سے کہ سرکار تشریف لا رہے ہیں. جیسے ہی معاویہ نے عبداللہ ابن عمر خطاب، یہ صحیح بخاری میں ہے، یہ کل کو آپ کہیں کہ جی اسد علی شاکری نے فتنہ و فساد پھیلا دیا، اسد علی شاکری نے اتحاد امت کو پارا پارا کر دیا، یہ صحیح بخاری ہے، اس کا پارا پارا اٹھا کے دیکھیے صحیح بخاری کا، آپ کو میری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی. معاویہ نے جیسے ہی سرکار کو آتے ہوئے دیکھا، سرکار حضرت عبداللہ ابن عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو، تو انہوں نے فرمایا من کان یرید ان یتکلم فی ھذا الامر فلیطلع قرنہ ونحن احق بالامر منہ ومن ابیہ، جو چاہتا ہے کہ اس خلافت کے حوالے سے بات کرے سر اٹھائے، فلیطلع قرنہ، فنحن سینہ ٹوک کے کہا، فنحن ہم احق بالامر منہ، ہم اس سے بھی زیادہ خلافت کے حقدار ہیں اور اس کے باپ سے بھی زیادہ خلافت کے حقدار ہیں. یعنی حضرت معاویہ اپنے آپ کو عمر ابن خطاب سے بھی زیادہ خلافت کا حقدار سمجھتے تھے. اب آپ یہ سوال میرا نہیں ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم نے اپنی طرف سے بات کی. ہمارے بزرگ عالم علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کی اس روایت پہ سوال اٹھایا، کہا کہ یہ بتایا جائے کہ اگر حضرت معاویہ جن کو آپ کاتب وحی کہتے ہیں، اور ان کی کتابت وحی ابھی میں بیان کروں گا کہ وہ کاتب وحی کیسے بنے، ان کو کاتب وحی کس نے بنایا، لیکن بہرحال ان کی کتابت وحی اتنی عظیم ہے کہ حضرت معاویہ فرماتے ہیں کہ میرے اور اللہ کے درمیان کوئی نہیں تھا. اللہ اکبر، کیا جلالت قدر ہے حضرت معاویہ کی، کیا کہنے بھی، سبحان اللہ، ان کی
کتابت وحی کے. تو جس کے اور اللہ کے درمیان کوئی نہ ہو، جو اتنا بڑا عادل ہو کہ نبی نے اسے کتابت وحی کے لیے رکھا ہوا ہے. ظاہر ہے وہ امین ہی بندہ ہے نا جو کاتب وحی بنا ہے. کوئی فراڈیا کوئی جھوٹا تو کاتب وحی بن نہیں سکتا. نہج المسترشدین علامہ اہلی کی کتاب ہے، اور ارشاد الطالبین اس کی شرح لکھی ہے فاضل مقداد السویری نے. علامہ اہلی رحمۃ اللہ علیہ نہج المسترشدین میں سوال اٹھایا ہے اسی صحیح بخاری کی روایت کے بارے میں کہ امیر معاویہ حضرت معاویہ جو کہ کاتب وحی تھے، جو مؤمنین کے ماموں تھے، جو خال المؤمنین تھے، مسجد نبوی نبی اکرم کا روضہ سامنے وہاں بیٹھ کے یہ کہہ رہے کہ میں عبداللہ ابن عمر سے بھی اور اس کے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا میں حقدار ہوں. اس کا مطلب کیونکہ معاویہ ان کا پیریڈ تو ایک ہی ہے، اس کا مطلب حضرت عمر نے معاویہ کا حق غصب کیا تھا. سیدھی سیدھی بات، یا تو عمر غلط ہو گئے، اور اگر ایسا نہیں ہے حضرت عمر کا حق زیادہ تھا تو معاویہ جھوٹے ہو گئے. جو جھوٹا ہے وہ ظالم ہے، قرآن کی نص موجود ہے، اور جو ظالم ہے اسے آپ نے خلیفہ کیسے مان لیا، اسے کاتب وحی کیسے مان لیا، اسے مومنین کا ماموں کیسے مان لیا، اسے اتنے سارے درجات اتنے سارے مقامات کیسے دے دیا آپ نے. اب یہ اس میں ہمارا صرف سوال ہے، روایت ہم نے صحیح بخاری سے رکھی ہے.